أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرہ آیت نمبر 161، 62، 63 اور 64۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کافرین کے انجام کا اور اپنی وحدانیت کا تذکرہ اور اس کی وحدانیت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حالت میں ان کا انتقال ہوا کہ وہ کافر ہی رہے، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ یعنی اللہ کا کفر کرنا، مرتے دم تک اللہ کو نہ ماننا، یہ اتنا بڑا عیب، اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمام انسانوں کی فطری اعتبار سے وہ انسان مجرم ہیں۔ اللہ کے پاس تو وہ مطرود ہے، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ کے رحمت سے دور رہے گا، اور فرشتے جو اللہ کے فرما بردار مخلوق ہیں وہ ان کی نظر میں بھی دور ہیں، ان کی نظر میں بھی عیبدار انسان ہیں، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی نظر میں بھی، اس لیے کہ اس نے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک بڑا عرصہ اس کو ملا، ساری دنیا اس نے دیکھی، دن و رات اس نے دیکھے، آسمان سے چلتی ہوئی ہوائیں دیکھی، بادلوں سے برستی ہوئی بارشیں دیکھی، پھر بھی اسے یقین نہیں ہوا کہ ان سب چیزوں کو چلانے والا کون ہے، کون ہے یہ بارش برسانے والا، ہوائیں چلانے والا، اس کا کوئی مالک تو ہے۔ ان سب کے باوجود اس پر غور نہیں کیا، مالک پر ایمان نہیں لایا، تو یہ انسان بہت ہی برا انسان ہے۔ جس نے کفر کیا اور انتقال سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا، کوئی کفر کرتا ہے اور پھر کفر کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان اللہ کے نزدیک ملعون نہیں ہے، کیونکہ کم سے کم مرنے سے پہلے اسے ہدایت مل گئی، وہ صحیح راستے پر آ گیا، اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوئے برے اعمال کا توبہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا، یا اس کے پاس گناہ اب نہیں ہے، اس کے گناہ سب ختم ہو گئے۔
تو ایسے ہی کوئی انسان کافر ہے، ایک طویل عرصے سے کفر پر رہتا ہے، اور پھر آخری عمر میں یا زندگی کے کسی موڑ پر جا کر وہ کفر کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب انسان بن جاتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں جو پہلے کافر ہوا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، اسلام کو قبول کر لیا۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں ان سے کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں کسی چیز کی مہلت دی جائے گی، اس لیے کہ جو مہلت ملنی تھی وہ دنیا میں مل گئی۔ جب عمل کرنا تھا تو اس وقت اسے انہیں مہلت دے دی گئی تھی، اس وقت انہیں بہترین زندگی عطا کی گئی تھی، اس وقت انہوں نے اللہ کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، تو اس کی زندگی اسی برائی پر ختم ہوئی۔ موت کے بعد جب اب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم متعین کر دے گا، اور وہاں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہاں اس کے عذاب میں کہیں تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انسانوں تم سب کا معبود ایک معبود ہے، ایک ہی ہے جو تمہارا معبود ہے، الگ الگ معبود نہیں ہے۔ کون ہے وہ معبود؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے وہ مگر جو رحمان اور رحیم ہے۔ دنیا میں کون سا معبود ایسا ہے جس کو لوگ معبود مانتے ہیں اور وہ رحمان و رحیم ہو؟ جتنے معبودوں کو مانا جاتا ہے وہ تو سننے کے قابل نہیں، دیکھنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے کان بند ہیں، ان کے ہاتھ اور پیر حرکت نہیں کرتے ہیں، وہ رحم کہاں سے کریں گے؟ رحم اس وقت کریں جب کسی پریشان حال انسان کو وہ دیکھ سکیں، ان کی پریشانی کو سن سکیں، اور پھر اس پر رحم کرنے کے لیے کچھ وہ اپنے ہاتھ اور پیر سے حرکت کر سکیں۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ رحم کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی حی اور قیوم ہے، وہ تمام انسانوں کی سنتا ہے، تمام انسانوں کو دیکھتا ہے، اور جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ ان سب پر رحم بھی کر لیتا ہے۔ وہ رحمان ہے، تمام انسانوں پر رحم کرنے والا، وہ رحیم ہے، تمام مومنین پر رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی رحمت ہوتی ہے اس کی، اور عمومی رحمت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ان ایسے نہیں ہے کہ وہ نافرمانوں پر رحم نہیں کرتا، وہ نافرمانوں پر بھی رحم کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو کافر ہیں ان کی بھی اچھی زندگی ہوتی ہے، ان کے پاس بھی خوشحالی ہے، ان کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت ہے، انہیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہم بہت سکون سے ہیں، جو چاہتے ہیں دنیا کی وہ ساری چیزیں انہیں مل جاتی ہیں، جس راستے پر چلتے ہیں اس راستے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، جب تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں ترقی ہو جاتی ہے، شادی بیاہ کرتے ہیں تو وہاں ان کی زندگی خوشحال بن جاتی ہے۔ کفر ایک الگ مسئلہ ہوا، لیکن کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کافروں کو بیمار کر دے،
تمام کافروں کو پریشان حال کر دے، تمام کافروں کی تجارتوں کو برباد کر دیں، ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی رحم کرتا ہے۔ یہ رحم اس لیے ہے تاکہ اپنی زندگی کو محسوس کر کے وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں کہ ہم روزانہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی روزانہ وہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، روزانہ ہمارا خیال کیے ہوئے ہیں، آج نہیں تو کل مان لیں، کبھی تو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ جب ساری نعمتیں مل رہی ہیں، مہلت مل رہی ہے، موقع دیا جا رہا ہے، پھر بھی نہیں مانتا ہے، تب موت کے بعد کہتے ہیں خالدین فیہا، اب ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، اب انہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ کافرین کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تعجب ہوتا ہے اس پر کہ اس نے کئی معبودوں کے بدلے میں ایک معبود متعین کیا۔ اتنے سارے معبود ہیں ہمارے، کیا ان سب کو چھوڑیں اور ایک معبود کی عبادت کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسانوں کی سوچ ایسی بنی ہوئی ہے کہ بارش کا معبود الگ ہے، دھوپ کا معبود الگ ہے، دن کا معبود الگ ہے، رات کا الگ ہے، شادی بیاہ کا معبود الگ ہے، تجارت کا معبود الگ ہے۔ الگ الگ کاموں کے لیے انہوں نے الگ الگ معبود بنا لیے ہیں۔ اب ان سے کہا جائے کیا یہ تمہارے معبود ہیں؟ تو کبھی کبھار وہ جواب دیں گے نہیں، یہ معبود نہیں ہے، معبود کے اوتار ہیں، یہ معبود کے اوتار ہیں۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ معبود کے اوتار ہیں، لیکن عبادت کس کی کرتے ہو؟ اسی اوتار کی کرتے ہو۔ تو جس کی عبادت کی جا رہی ہے اسی کو معبود کہا جاتا ہے۔ جیسے بہت سے مسلمان ہیں دنیا کے اندر، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی درگاہوں پر جاتی ہے، وہاں سجدہ کرتی ہے، وہاں عبادت کرتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کیا یہ تم اس کو معبود مانتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، معبود نہیں مانتے، معبود ہمارا اللہ ہے، ہمارا معبود وہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، معبود وہ ہے، عبادت اس کی کرنی چاہیے، دعا عبادت ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بابا ہماری مدد کر، دعا ہی تو کر رہے ہو۔ دعا عبادت ہے، عبادت معبود کے لیے ہونی چاہیے، معبود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر یہاں آ کر تم دعا کر رہے ہو تو جس سے دعا کی جائے گی وہ معبود ہوگا۔ مطلب یہ جو درگاہیں ہیں، جو قبریں ہیں جن کے سامنے تم کھڑے ہو، سجدہ کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہو، منتیں مانگ رہے ہو، یہ تو معبود بنانا ہی تو ہوا۔ تو کفار مکہ بھی ایسے ہی کرتے تھے اور مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے کہ ہم انہیں معبود نہیں مانتے، لیکن جتنی چیزیں معبود کے لیے خاص تھی انہوں نے وہ تمام چیزیں ان قبر والوں کے لیے کر دی۔ اولاد مانگنی ہو تو مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ نہیں کرتے ہیں، کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی مردے کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہاں بکرا کاٹتے ہیں، وہاں نظر و نیاز کرتے ہیں، وہاں مانگتے ہیں اولاد ہمیں دے دے، بیماری سے شفا تو دے دے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے کسی اور کو اس کا حقدار بنا دیا، اس کا مالک بنا دیا، اور یہی چیز شرک ہے، اسی کو کہتے ہیں کسی اور کو معبود بنانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کون ہے معبود؟ کیا کام ہے اس کے؟ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، معبود نے کیا 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 ہے؟
جو حقیقی معبود ہیں ان کے کارنامے، ان کے معجزات، ان کی نشانیاں، ان کے اعمال آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ کام اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا ہے وہ کام؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش۔ اتنا بڑا آسمان جو ہمارے سروں پر نظر آتا ہے، ہم دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہوں وہ آسمان اوپر موجود ہے۔ کس نے اس کو ایسے اٹھا کر رکھا ہوا ہے؟ یہ کیسی چھت ہے؟ ہم چھوٹے سے گھر پر ایک چھت بناتے ہیں تو اس کی اتنی پریشانی، کہیں سے اوپر کہیں سے نیچے، اور تھوڑی سی چوڑی ہو جائے تو کب گرے اس کا ڈر۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں یہ آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، کس نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ کس نے یہ چھت کو ہموار کیا ہوا ہے؟ تو ظاہر سے بات ہے ہمارا ضمیر کہے گا کہ یہ فلاں اور فلاں نہیں کر سکتے۔ اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے، ہموار کر دیا ہے کہ آدمی اس کے اوپر جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ پھر اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں ندیاں بھی ہیں، اس میں نہریں بھی ہیں، اس میں سمندر بھی ہیں، اس میں درخت بھی ہے، اس میں کھیتیاں بھی ہیں، اس میں وادیاں بھی ہیں۔ کس کس طرح سے الگ الگ قسم کی یہ زمین ہے۔ اس زمین کو کس نے بنایا؟ کون ہے زمین کو اتنا مزین کرنے والا، اتنا خوبصورت بنانے والا؟ آدمی کو اپنی طبیعت میں خرابی محسوس ہو تو اللہ ہی کی زمین سے الگ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ جب اسے کسی جگہ جا کر سکون اور راحت محسوس ہوتا ہے تب وہ غور کیوں نہیں کر لیتا کہ یہ کس نے بنایا؟ یہ سمندر کے کنارے ہم جا کر ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھتے ہیں، یہ سمندر کی لہریں کون چلا رہا ہے؟ یہ سمندر کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غور کرنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کا الگ الگ آنا جانا، کبھی رات ہوتی ہے پھر کبھی دن آتا ہے، رات ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، دن آتا ہے تو اجالا ہو جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو ہماری طبیعت کمزور ہونے لگتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، نیند آنے لگتی ہے۔ دن کا اجالا ہوتا ہے تو آنکھیں کھلنے لگتی ہے، انسان نشیط ہو جاتا ہے، کام کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے۔ یہ کس طرح کا یہ نظام ہے؟ پھر جیسے رات ختم ہوتی ہے ویسے ویسے اس کے پیچھے دن لگا ہوا ہے، جیسے دن ختم ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے پیچھے رات لگی ہوئی ہے۔ دونوں مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں اور برابر اپنے اپنے وقت پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تب بھی تھا، تھوڑے سے بڑے ہوئے تب بھی یہ نظام چلتا رہا، ملک میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی تب بھی یہ برابر اپنا کام کرتا رہا، موسم تبدیل ہوا تب بھی ہوا، کورونا جیسی بیماریاں آئیں تب بھی یہ چبر اپنا کام برابر کرتا رہا۔ یعنی کہیں اس میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی۔ اتنے سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اپنا کام برابر کیے جا رہا ہے۔ جو کام انسانوں نے کیے ہوئے ہیں وہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی پھوٹ جاتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی یعنی نہ جانے اس میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اگر رات اور دن کے آنے جانے میں کوئی پریشانی ہو جائے تب انسانوں کا کیا ہوگا؟ صرف تھوڑی سی ہوائیں ایسی بیماری کی چل پڑی تو پورے انسان گھروں کے اندر بند ہو گئے۔ لوگوں کو لگا کہ یہ تو ہواؤں میں چلنے والی بیماری ہیں، یہ ایسے جراثیم ہے جو ہواؤں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، کسی انسان سے ملنے سے منتقل ہو رہے ہیں۔ تو انسانوں کا عالم، پوری دنیا کا عالم ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ
جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں پر غور کرو، یہ کس نے بنایا ہے؟ تمہارے معبود نے بنایا ہے۔ کیا یہ تمہارے معبود یہ کام کر سکتے ہیں؟ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور سمندر میں وہ کشتیاں جو انسانوں کا سامان لے کر چلتی ہیں ان پر غور کرو۔ کون سی چیز ہے جس نے سمندر میں ان کشتیوں کو روکے رکھا ہے؟ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرتے ہیں، انسانوں کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، انسانوں کی معیشت اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ ایک انسان اپنے ملک کو دوسرے ملک سے کھانا منگواتا ہے، سبزیاں منگواتا ہے، راشن منگواتا ہے، گھریلو سامان منگواتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو تجارت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ سہولت مہیا فرمائی ہے، اس چیز پر تو غور کر لو، یہ کیسے ہوا؟ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ بارش آسمان سے برستی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزی اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ جب روزی مانگنا ہو تو اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، حالانکہ پودے زمین سے نکلتے ہیں، پھلوں کی پیدائش نیچے ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی ہے۔ درخت زمین پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، آسمان پر لگے ہوئے نہیں ہوتے۔ ہمارے گیہوں اور چاول یہ زمین سے نکلتے ہیں، کہیں آسمان سے نہیں گرتے ہیں، لیکن روزی کے مطالبے کے لیے ہم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بارش نہ ہو، پانی کی قلت ہو تو آسمان کی طرف، حالانکہ زمین کے اندر پانی موجود ہے۔ اس لیے کہ جب تک اوپر سے بارش نہیں گرے گی زمین کے اندر بھی پانی نہیں رہے گا، زمین کے اوپر بھی پانی نہیں رہے گا۔ اوپر سے بارش نہ ہو تو زمین پر جو زمین میں ڈالے ہوئے دانے ہیں یہ دانے کھل کر پودے نہیں بنا پائیں گے۔ یہ دانے یہ خود بخود نہیں کھلتے ہیں، اللہ اوپر سے پانی کے قطرے گراتا ہے تب یہ کھلتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو غور کرنے کی تعلیم دی ہے، ذرا اس پر تو غور کر لو۔ کیا یہ کام کوئی دنیا میں زمین میں رہنے والا کوئی کر رہا ہے؟ جتنے تمہارے معبود ہیں سب زمین والے ہیں، کوئی بھی آسمان والا نہیں ہے۔ سب زمین پر پیدا ہوئے ہیں، زمین پر پلے بڑے ہوئے ہیں، زمین پر زندگی گزاری اور زمین کے اندر دفن ہوئے، اور تمہاری روزی زمین سے نہیں آتی ہے، تمہاری روزی آسمان سے آ رہی ہے۔ کم سے کم اس پر تو غور کر لو کہ روزی دینے والا زمین کے اندر والا ہے یا آسمان سے بارش برسانے والا ہے۔ یہ ہے فرق اس معبود میں اور یہ دنیا کے تمام معبودان باطلہ میں۔ اللہ کہتا ہے آسمان سے بارش اس نے برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مردہ ہو گئی تھی، بنجر ہو گئی تھی، بنجر زمین کو زندہ کرنے والا تو وہی ہے، اسی نے بنجر زمینوں کو زندہ کیا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں الگ الگ قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا۔ جہاں ہم جاتے ہیں، جس جگہ پر ہم جائیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر جانور نہ ہوں۔ کسی بھی جگہ ہم گھر سے باہر نکلیں کوئی نہ کوئی جانور ہمیں نظر آئے گا، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، الگ الگ قسم کے جراثیم ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کے نقصان والے، انسانوں کو مارنے والے جنہیں انسان مارتا ہے، انسانوں کو کھانے والے جنہیں انسان کھاتا ہے، ہر قسم کے جانور۔ جہاں ہم جائیں گے وہاں الگ الگ طرح کی چیزیں نظر آئے گی۔ اللہ نے کہا پوری زمین پر ہم نے جانوروں کو بچھا دیا ہے، پھیلا دیا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان نہیں رہتا، وہاں چند دن کے بعد جا کر دیکھ لے۔ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں جانوروں سے صاف کر دیتے ہیں، چند دن ہم وہ گھر میں نہ رہیں
پھر داخل ہو کر دیکھ لیں کتنے جانور اس گھر میں رہتے ہیں، کتنی چپکلیاں رہتی ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے اس کے اندر بھر جاتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جانور ہم نے زمین کے اندر پھیلا دیے۔ یہ تمہارے معبود، ان سے کہے ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے۔ اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، ان سے کہیں ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے، بس ایک مچھر بنا کر دکھا دے۔ یہ جانور تو بہت دور کی بات ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ہواؤں کو چلانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ یہ کبھی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، پھر کبھی گرم ہوا آتی ہے، کبھی اس سمت سے آتی ہے، کبھی اس سمت سے آ رہی ہے، کبھی ہوا رک جاتی ہے، کبھی بہت تیز ہو جاتی ہے، کبھی دھیمی چلتی ہے، کبھی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کبھی انسان دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، کبھی ڈر جاتا ہے، کبھی اس ہوا سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی اس ہوا سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے علاقے کی ہوا اچھی نہ لگے تو کسی اور علاقے میں جا کر وہاں کی ہوا کھا کر آتا ہے کہ وہاں چلیے، وہاں کی ہوا سے صحت اچھی ہوگی۔ یہ جو الگ الگ، زمین تو ایک ہی ہے، آسمان بھی ایک ہے، ہوا بھی ایک ہے، لیکن ہواؤں کے اندر یہ تبدیلیاں، یہ کیسی ہوا ہے؟ یہ گرم ہوا، وہ ٹھنڈی ہوا، یہ تیز ہوا، وہ دھیمی ہوا، یہ فائدہ مند ہوا، وہ نقصان دہ ہوا، یہ ہمارے شہر کی ہوا، یہ فنا شہر کی ہوا، یہ شہر کے اندر کی ہوا، یہ جنگلوں کی ہوا، یہ پارکوں کی ہوا، یہ سمندر کی ہوا۔ تمام ہواؤں میں فرق ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی۔ صرف انسان ہواؤں پر غور کر لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ تبدیلیاں کہاں سے آ رہی ہیں، کیسے اس میں فرق ہو رہا ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ٹکا ہوا ہے، کون سی رسی نے باندھا ہوا ہے اس کو اوپر سے؟ نیچے سے کون سے ستون نے ٹیک دیا ہوا ہے؟ پانی سے بھرا ہوا بادل، نہ آسمان سے لگا ہوا ہے، نہ زمین سے ٹکا ہوا ہے، درمیان میں رکا ہوا ہے، اور وہ درمیان میں انسانوں کے سر پر کھڑا رہتا ہے۔ اگر وہ بادل برسنے لگے تو پورا شہر بھیگ جاتا ہے، اگر وہ بادل اچانک ٹوٹ جائے، اچانک پھٹ جائے، تب انسانوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر بادل پھٹ گیا، پورا شہر تباہ ہو گیا، گاؤں ڈوب گیا، کئی انسان مر گئے، کئی جانور مر گئے۔ اس بادل سے اللہ تبارک و تعالیٰ قطرے 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 گراتا ہے، انتہائی باریک قطرے۔ اتنی اونچائی سے جب وہ قطرے گرتے ہیں ہمارے سر پر آ کر تو ہمیں خراب محسوس نہیں ہوتا، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے۔ اگر موٹے موٹے قطرے پھینک دے، ہمارے سر پھٹ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے۔ بارش اتنی ہوتی ہے کہ اب نیچے پانی جمع ہونے کے بعد انسان اس میں ڈوبنے لگتا ہے، لیکن اوپر سے جب یہ بارش گر رہا ہوتی ہے تو یہ باریک باریک قطروں کی شکل میں۔ اگر یہ قطرے تھوڑے سے موٹے ہو جائیں اور چند منٹوں کے لیے وہ قطرے گرنے لگیں تو شہر میں کوئی انسان، کوئی جانور زندہ نظر نہیں آئے گا، کوئی بلڈنگیں کھڑی ہوئی دکھائی نہیں دے گی، کوئی کسی گھر کے اوپر چھت نظر نہیں آئے گی، سب تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچائی سے بارش برسائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، یہ تقریباً 8 چیزیں ہیں ایک آیت میں، اور یہ پورے قرآن مجید کے اندر ایک ہی جگہ اس طرح سے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ عقل مندوں کے لیے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے بس ہو گیا۔ اگر انسان سوچنے لگے تو اسے عبرت حاصل ہوگی، یہ عقل مندوں کے لیے ہیں کہ انسان اس پر غور و فکر کرے۔ پھر بھی
ان ساری چیزوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہ دے تو کیا کرے؟ ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی انسان کفر کر رہا ہے، انسان شرک کر رہا ہے، پھر وہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ آیت نازل نہ ہو تو کیا ہو کہ پھر ایسے لوگوں کو تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے، عذاب میں تخفیف نہ ہو، مہلت بھی نہ ہو، کیونکہ مہلتیں بھی دی ہم نے، آیتیں بتائی، پڑھ پڑھ کر سنایا، نہیں پڑھ کر سنایا کم سے کم آنکھوں سے انہوں نے دیکھا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ انسان ان ساری چیزوں کو آنکھوں سے نہ دیکھتا ہو، ہر انسان کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی آپ ایمان نہیں لاتے ہو، پھر بھی کہتے ہو یہ قبر کے اندر والا میرا خدا ہے، وہ درگاہ والا میرا بھگوان ہے، یہ پتھر والا میرا بھگوان۔ تو انسان کی یہ عقل ہے یا کیا ہے؟ انسان جو اتنا دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے، آسمانوں پر اڑ رہا ہے، زمین کے اندر داخل ہو رہا ہے، سمندر میں گوتے مار رہا ہے، اور اسے پوچھو تمہارا خدا کون ہے تو کہتا ہے یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ مردہ ہے، یہ جانور ہے۔ اتنی عقل، اپنی عقلوں سے دنیا میں ایسی چیزیں آج بنا رکھی ہیں کہ دوسرے انسان تعجب کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ موبائل کیسے بنا، کیسے ہم کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ، درمیان میں لاکھوں کروڑوں انسان ہونے کے باوجود بھی ان کی آوازیں ہمارے کانوں میں نہیں آتی، اس شخص کی اکیلے کی آواز آ رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو ایک انسان نے بنایا ہے نا۔ یہ کیسے انسان آسمان میں ہواؤں میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اڑ رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، برابر زمین پر اترتا ہے؟ یہ بنانے والے کون ہیں؟ انسان ہی تو ہیں۔ یہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر داخل ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل رہے ہیں، کیسے پانی میں چلے گئے؟ پانی کی وجہ سے تو انسان زندہ نہیں رہتا، لیکن یہ برابر داخل ہو کر باہر آ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کام تو انسان کر رہا ہے۔ اتنی عقل ہے انسان کو، اتنا عقل مند انسان، ان سے پوچھیں آپ کا خدا کون ہے تو کہتا ہے جانور ہے۔ خدا کو پہچاننے میں انسان کی عقل برباد ہو گئی۔ دنیا کی ترقی میں آسمان تک چلا گیا، چاند پر چلا گیا، زمینیں وہاں جا کر خریدنے لگے، پھر پوچھو خدا کون ہے تو کہتا ہے جانور ہے۔ خدا جانور؟ تم انسان ہو تمہارا خدا جانور ہے؟ تم انسان زندہ ہو تمہارا خدا مردہ ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ زندہ انسان کا خدا مردہ؟ مرنے والوں کو خدا مانتے ہو، جن کو تم نے غسل دے کے دفن کیا ہوا، دفن ہو کے مٹی ہو گئی، وہ تمہارا خدا ہو گیا؟ کم سے کم یہاں تو عقل کا استعمال کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قال آیات لقوم یعقلون، یہ عقل رکھنے والوں کے لیے ہے، سوچنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اسی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام انسانوں کو سمجھ عطا فرمائے، تمام انسانوں کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔